وہ نماز جو پڑھنی ہے، اگر اولاد کو نماز جنازہ نہیں آتی، والد فوت ہوا، والدہ فوت ہوئی، نماز جنازہ میں شریک ہے، الفاظ نہیں آتے اور آنکھوں ترچھی آنکھوں کے کناروں سے دیکھ رہا ہے کہ لوگ کیسے کر رہے ہیں ویسے وہ کرتا ہے، تو وہ پہلا جو حق تھا اولاد پر اپنے والدین کے لیے، وہ پہلا حق ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے نماز جنازہ بھی یاد کیا کریں اور اپنی اولاد کو بھی سکھائیں کہ جب ہم مریں تو ہماری اولاد ہم پر وہ نماز جنازہ پڑھے اور ٹھیک طریقے سے۔ میں اگر یہ کہہ دوں شاید کسی کو یہ بات بری لگے، وضو کرنا بھی لوگوں کو اب حالانکہ علم عام ہو گیا ہے، لیکن جو اس میں غلطیاں ہیں ابھی تک ہم سیکھتے نہیں۔ فرائض تو سیکھ لیے اور اس میں جو غلطیاں ہیں وہ نہیں سیکھتے۔ ایک میں مثال دے دیتا ہوں کہ ہم منہ دھونے لگتے ہیں، ایک بار ہم نے چلو بھرا پانی کا چہرے پہ مارا، چہرے کو دھویا، اس سے جو دوسرا ہم چلو بھرتے ہیں اگر چہرے سے ٹپکنے والا کوئی قطرہ اس چلو میں گر گیا اور ہم نے اس سے منہ دھویا تو وہ منہ نہیں دھویا، کیونکہ وہ پانی جو گرا ہے وہ مستعمل ہو گیا، اس سے وضو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جب چہرہ دھوئیں تو ایک بار جب آپ دھوتے ہیں تو اس پانی کو صاف کر کے پھر دوسرا صاف پانی اٹھائیں اور اس سے پھر دھوئیں، پھر تیسری مرتبہ بھی، کہ وہ قطرے اس پانی میں نہ ٹپکیں نہ گرے جو چہرے سے نیچے گر رہا ہے، ورنہ وضو نہیں۔ اسی طرح بہت سے مسائل ہیں، غسل کے مسائل ہیں، کپڑے پاک کرنے کے مسائل ہیں۔ تو المختصر پہلا حق تھا اولاد پر کہ ان پر نماز جنازہ پڑھے۔ میرے آقا نے دوسرا حق بیان فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ وَالْإِسْتِغْفَارُ لَهُمَا، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگے۔ اور یہ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ جناب دعا و استغفار 10 دیگیں پکا کر ہوگی، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ میری بات غور سے سمجھے کہ استغفار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، قطعاً بھی یہ فرض واجب نہیں ہے استغفار کے لیے کہ 10 دیگیں آپ پکائیں گے، بہت سے لوگ اکٹھے کریں گے تو آپ کا وہ استغفار ہوگا۔ ہاں اگر یہ بھی کر لیں یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن استغفار تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے نیت نہیں بھی کر رہے تو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم القیامہ، بخشش ہو رہی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، میرے آقا کا فرمان ہے کہ جس استاد نے شاگرد کو پڑھایا، جس باپ نے اولاد کی تربیت کی، جب تک وہ شاگرد نیک کام کرتا رہے گا جو استاد سے سیکھا تھا، جو والدین نے تربیت کی تھی اچھی، جب تک وہ اچھائیاں کرتا رہے گا ان کا ثواب خود بخود ان کے معلم اور ان کے والدین کو ملتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ استغفار ہو رہا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی پڑھایا جا سکتا ہے اور غریبوں پر خرچ بھی کیا جا سکتا ہے، جس نیت سے آپ خرچ کریں گے وہ ثواب ملتا ہے۔ ثواب کے لیے فرشتے مقرر ہیں، آپ نے کوئی نیکی کی جس نیت سے کی فرشتوں کو پتہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں کہے، اللہ کی حمد بیان کرے کہ یا ربی لک الحمد وَلَكَ الشُّكْرُ كَمَا يَنبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ، کہ اے میرے رب میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ویسے بیان کرتا ہوں جیسے تیری شان ہے اتنا۔
تو جو فرشتہ نیکیاں لکھتا ہے نا وہ فوری اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے، عرض کرتا ہے باری تعالیٰ تیرا فلاں بندہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کر ان الفاظ کے ساتھ تیری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے، مجھے تیری ذات کی جو بلندی ہے مجھے تو علم نہیں ہے کہ کتنا تو بلند ہے، میں اس کا ثواب کتنا لکھوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے فرشتے تو صرف اس بندے کے الفاظ کی تعداد لکھ لے، اس کا ثواب میں خود عطا سبحان اللہ۔ تو جس نیت سے کوئی نیکی کرتے ہیں فرشتے اسی میں لکھتے ہیں، اور جتنا ثواب مقرر ہے وہ اتنا لکھتے ہیں۔ تو ہم اگر صدقہ و خیرات کریں، غریبوں پر خرچ کریں، مساجد پر خرچ کریں،